الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قرآن مجید کی مختلف مقامات سے چند آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں جس قدر فرقواریت اور اختلاف ترقی کر رہا ہے اور پھیل رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا. ایسے فرقے وجود میں آ رہے ہیں جن کا ہمارے باپ دادا نے سنا تو کیا کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا. فرقوں پہ فرقے، دھڑوں پہ دھڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت میں پچھلے لوگ اگلوں کو برا نہیں کہیں گے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے لوگوں کا مطلب جو بعد میں آنے والے ہیں، اور اگلوں کا مطلب جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے والوں کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ یقیناً ہم سے اچھے تھے، کیونکہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا. ہمارا زمانہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہے، لہذا ہمارے زمانے میں شر اور برائی کا امکان پچھلے لوگوں سے زیادہ ہے. ہر چیز میں، ہر شعبے میں دین سے متعلق جہالت، ہٹ دھرمی، کم فہمی کا مطلب ہے کسی کی بات کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس سے فتنے کی اور ایک اختلافات کی پوری بنیاد قائم کر لینا. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے. پچھلوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. وہ لوگ جن کی زندگیاں دین پہ گزری، جن کی قربانیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں ایسے بدبخت بہت کثرت سے موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ
زندگیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی زندگیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم سے پہلے گزرنے والے وہ اکابر جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر ایک اعتراض کرنے والے تو رافضی شیعہ لوگ ہیں، ان کے تو مذہب کا ہی یہ حصہ ہے، لہذا انہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ جس بدبخت کا مذہب ہی گالیاں دینا ہو تو دنیا میں اس مذہب کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، جن کا مذہب ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کی شخصیت کو بنیاد بنا کے صبح و شام اسی کو برا بھلا کہتا رہے، ان کے بیانات میں صبح و شام اسی کے خلاف زہر ملے، تو سمجھدار لوگ ویسے ہی ایسے دین اور مذہب سے نفرت کرنا شروع کر دیتے۔ رافضی ہمارے زمانے کے، ان کا کام ہی صبح سے شام تک صحابہ کرام پہ تورا کرنا، برا بھلا کہنا۔ قرآن مجید نے بتوں کو گالیاں دینے سے منع کیا، کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو ان بتوں کی پوجا کرنے والے تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس حکمت کے پیش نظر خاموش ہو جاؤ۔ بتوں کو سرعام گالیاں دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت کا کوئی مثبت طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ شخصیات جو حاملین دین تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دی، ان شخصیات کو اگر بنیاد بنا کے برا بھلا کہا جائے، صبح و شام ان کو ملامت کی جائے اور یہی مذہب ہو، تو اس مذہب کا کیا حال ہوگا اور اس کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو جو رافضی لوگ ہیں، ان کا مطلب ہی یہی ہے، ان پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ جائیں جو کرتے ہیں کرتے رہیں، جائیں جہنم۔ لیکن اشکال اس وقت ہوتا ہے جب اہل سنت والجماعت کہلانے والے پڑھے لکھے لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کے دعوے دار، یہ لوگ جب صحابہ کرام میں کسی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اس بیچارے کی عقل دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اور یہ اعتراض کی شخصیت پہ کر رہا ہے۔ محرم کی چونکہ آمد ہے، پچھلے سال محرم میں میں نے کربلا کے واقعے پر ایک بیان کیا تھا، شاید آپ حضرات کو یاد ہو۔ ویسے یہ کربلا کے واقعات عام طور پر میں چھیڑتا نہیں ہوں بیانات میں، کیونکہ بعض لوگوں نے کربلا ہی کو سارا اسلام بنا لیا۔ اسلام میں کربلا جیسے واقعات، اسلامی تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ قربانیوں کی داستانیں اسلامی تاریخ میں کچھ کم نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس واقعے کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ گویا اسلام میں اس کے علاوہ کوئی واقعہ وجود میں آیا ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قتل بہت بڑا ظلم تھا، مگر حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ بھی کوئی کم ظلم نہیں تھا۔
حضرت زکریا علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں ہے کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، فرمایا زکریا اور اس کی زوجہ ہمیں رغبت، جنت کی رغبت اور جہنم کے خوف سے پکارا کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کاف ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اتنے بہترین انداز میں قرآن مجید نے حضرت زکریا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سورہ مریم یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو رحمت تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ سورت کی ابتدا ہی ایسے ہو رہی ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ فرمائے وہ رحمت کیا ہے؟ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ زکریا نے اپنے رب کو، بولو بھائی، چپکے سے پکارا، چیخ چیخ کے ختم قرآن پہ اجتماعی دعائیں نہیں کروائیں، یہ موضوع پھر تبدیل ہو جائے گا، لیکن ایک علمی نقطے کی بات ہے۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے ترانے نہیں پڑے دعا کے، نظمیں نہیں گائیں۔ آج تنہائی میں چپکے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ چیخنے چلانے والے بہت نظر آئیں گے آپ کو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس زکریا نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیا، چپکے سے پکارا۔ کیا پکارا؟ قال رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر اور میرے بال ان کی سفیدی شعلے کی طرح چمک رہی ہے، اتنے سفید۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں اپنے آپ کو تجھے پکارنے سے محروم نہیں سمجھتا، بدبخت نہیں سمجھتا۔ مجھے امید ہے کہ میں تجھے پکاروں گا تو میری پکار کو سنے گا اور میری پکار کا جواب دے گا۔ کیا پکاروں گا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کا تو بڑا خاندان تھا، بڑا خاندان تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی زیر کفالت تھی، لے پالک کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اولاد کی طرح، بلکہ اولاد سے بڑھ کے پالا حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کو۔ لیکن پھر بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ۔ کیا مطلب؟ مجھے بے اولاد نہ چھوڑ، میری موت اس حال میں واقع نہ ہو کہ میرے کوئی اولاد نہ ہو۔ فرمایا محراب میں کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آپ کو پکارا اور یہ بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام بھی ہم نے تجویز کر لیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس نام کا اس سے پہلے ہم نے کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کا یہ نام تجویز کیا ہو۔
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی۔ دنیا میں دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی تمام پیغمبروں کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملا کرتی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے، چینل تبدیل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ پہلے اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگ رہے ہیں، خود اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ جب بشارت مل گئی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ وکانت امراتی عاقر، میری بیوی باندھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو چھو رہا ہوں۔ ابتدائی مرحلے میں بڑھاپا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بوڑھوں کو امید ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے شاید اولاد ہو جائے۔ خود بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقد خلقتک من قبل، اے زکریا ہم نے تجھے بھی تو اپنی قدرت سے پہلے بنایا ہے، ہم نے تجھے بھی اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بڑا بہترین تذکرہ فرمایا۔ والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، فرمایا سلامتی ہو یحییٰ پر، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ کی طرف سے سلامتی، ویوم یموت، جس دن یحییٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی اس دن بھی ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی، اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہوگی۔ کتنی بڑی بڑی بشارتیں، ایسے جلیل القدر پیغمبر، مگر ان دونوں پیغمبروں کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے۔ زکریا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انتہائی مقدس پیغمبر، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور تربیت کرنے والے، اتنی اتنے بڑے بڑے فضائل، مگر ان کو گڑھے میں گاڑ کے سر پہ آرا رکھ کے چیز دیا گیا تھا۔ تو میرے بھائی ایسے ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں، یہ بھی اسلامی تاریخ ہی ہے۔ رافضیوں نے ایک کربلا کے واقعے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے اس موضوع پر بیان کیا، وہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جیسے فرمائشی پروگرام۔ ایک جگہ میں پنجاب میں رہا تو قریب میں ایک مسجد تھی، گرین چینل تھا وہ، تو میں تنگ آ گیا وہ اسپیکر کی آواز، صبح و شام نعتیں، سر جو ہے وہ کھولنا شروع ہو گیا۔ کسی کو بھیجا کہ بھائی مولوی صاحب کو سمجھاؤ، تو پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب فرمائشی پروگرام چلاتے ہیں، ان کے گھر میں پرچی آتی ہے کہ حضرت یہ والی نعت ذرا لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں۔ یہ خود سے نہیں، ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ تو عوام ہی کی وہ فرمائش پر یہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں۔ تو جب وہ فرمائشی پروگرام چلا سکتے ہیں تو ہم بھی تو کبھی کبھار چلا سکتے ہیں۔ پچھلے سال لوگوں کا بہت زیادہ اصرار کہ حضرت آپ نے کربلا کا واقعہ نہیں سنایا، لیکن وہ واقعہ سنا کے میں پھنس گیا ہوں پوری طریقے سے، اس لیے کہ اس واقعے میں میں نے اعتدال کی راہ کو اختیار کیا، اور اس میں میں نے بتایا کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی ذات اور شخصیت پر کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں، جن الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے سوال بھیجا ہے انٹرنیٹ پہ
دل تو نہیں کرتا ایسی باتیں سامنے لاؤں، لیکن میں نہیں لاؤں گا تو لوگ تو لا رہے ہیں سامنے اور صحابہ کرام سے بدگمان کر رہے ہیں۔ کسی نے سوال بھیجا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت علی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 لڑائیاں جمل اور صفین کے نام سے لڑی ہیں ان میں ہزاروں صحابہ کا قتل نہیں ہوا؟ اس کا جواب میں نے اس بیان میں دیا ہے، مگر اس اشکال کرنے والے کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیسا اختلاف ہے کہ آپس میں تلوار چل پڑی؟ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ بعض مرتبہ اختلاف کرنے والے برحق ہوتے ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود ان میں آپس میں تلوار بھی چل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر۔ فرمایا جب کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث بہت اہم ہے اور بہت سے اختلافی مسائل میں علماء کے اختلاف میں آپ کے ذہن کو صاف کرے گی، بدگمان ہونے سے بچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کسی کے پاس پہنچا یا کوئی ایسا حکم جس کا قرآن اور حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، تو مجتہد نے اجتہاد کیا کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھو۔ صحابہ کرام روانہ ہوئے اور راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں یا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہ پڑھی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا حکم تو دیا ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ علم تو نہیں تھا کہ راستے میں نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، سورج غروب بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کا حکم اپنی جگہ، قرآن مجید نے حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ تو اب آپ بتائیے صحابہ کرام کا جب یہ اختلاف ہوا تو کیا اس اختلاف کا مقصد نفس پرستی تھی؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ نماز کو گول کر دیا جائے یا اچھا ہے نماز کی چھٹی ہو گئی؟ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے ان سے۔ اور جن صحابہ کرام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو نبی کے حکم کی نافرمانی اس صورت میں ہوگی، کیونکہ نبی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے تو بھی بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا۔ نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگر وقت پہ پہنچ جاؤ تو بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھو۔ ایک فریق نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا اور ایک فریق نے عصر کی نماز وہاں پڑھی۔ جب یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو ملامت نہیں فرمائی، یہ تک نہیں کہا کہ اس پڑھنے والے نے صحیح کیا اور نہیں پڑھنے والے نے صحیح نہیں کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جب تمہارے پاس قرآن اور حدیث پہنچے اور قرآن حدیث پہنچنے کے بعد نیت تمہاری درست ہو، شہوت پرستی مقصد نہ ہو، تو پھر اگر فہم کا اختلاف، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ اختلاف کو اپنے حال پہ برقرار رکھا جائے گا
اور کسی پر کفر یا گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ، بالکل متضاد اختلاف. تو میرے بھائی یہ متضاد اختلاف آگے بھی ہو سکتا ہے. حکومت اور باغیوں میں جب اختلاف رائے ہو جائے تو اس کا نتیجہ تلوار ہی نکلتی ہے، کچھ اور نہیں نکلتا. یہاں نماز کا اختلاف ہوا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے یا نہیں لیا جائے، اس کا اختلاف ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکا دیتے میں حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گا. مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے گورنری چاہیے، جیسے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں، دھرنے دے کے بیٹھ جائیں گے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد کا قبضہ، مقصد یہ ہماری تنخواہیں ڈبل کی جائیں، ہمیں یہ مراد دی جائے. حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جی کے خاندان میں سے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ شرعی حق ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کروں کہ عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا جائے، کیونکہ میرا حضرت عثمان سے خونی رشتہ حضرت علی کی نسبت زیادہ ہے. یہ دونوں بنو امیہ میں سے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ مجھ میں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کی طاقت اور قدرت، بولو بھائی، نہیں. طاقت اور قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا. جیسے حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے دہشت گردوں پہ کنٹرول نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ ملک میں بدامنی ہو جائے گی. بلوچستان میں دیکھا ہوگا آپ نے، فوجی حکومت کے دور میں ایک آدھ کو ٹپکایا گیا، لیکن ملک کے باغی تھے، چلتے آ رہے تھے بہت عرصے سے. کسی حکومت نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا کہ ایسا نہ ہو بلوچستان میں کوئی تحریک کھڑی ہو جائے. یہ اختلاف نفس پرستی کی بنیاد پہ نہیں تھا. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر نفس پرستی ہوتی تو حضرت ابو بکر حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے، حضرت عمر حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے، حضرت عثمان حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے. ان تینوں خلفائے راشدین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں حکومت سپرد کی ہے. ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، تین سے تو نہیں ہو سکتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو حضرت معاویہ سے حکومت چھیننا نہیں تھا. تو بتاؤ میرے بھائی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ شروع میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا ہے. پیغمبر کی زوجہ باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئی. اور بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت کیسے نظر تھی؟ قرآن اور احادیث کے وہ آیات جن میں منکر اور برائی سے روکنے کا حکم ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے اگر قصاص نہیں لیا گیا تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم سے روکنا میری ذمہ داری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خیال تھا اور آپ علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا جب کوئی امیر منعقد ہو جائے، کوئی خلیفہ منعقد ہو جائے تو اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور سر تسلیم نہ کرنا اس کے سامنے، یہ بغاوت ہے. اور حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے
کسی کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز تلوار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہاں نماز میں اختلاف تھا، وہاں تلوار کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی جس کی سمجھ میں آ رہا ہے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے وہ پڑھ لے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ نہیں پڑھے۔ وہاں نہ حکموں کی ضرورت، نہ تلوار کی ضرورت، نہ مناظرے کی ضرورت، نہ جھگڑے کی ضرورت۔ لیکن اگر اختلاف اس نوعیت کا ہو رہا ہے کہ تلوار اٹھانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس کے بغیر یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی فضیلت کا قائل ہوتے ہوئے ان کی صحابیت، ان کے اہل جنت میں سے ہونے اور ان کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان تمام کے بارے میں حضرت علی کا عقیدہ تھا کہ یہ جنتی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ اور وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑے ان میں صلح کراؤ، اگر صلح کی کوشش ناکام ہوتی ہے اور ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کر رہی ہے تو جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس کے خلاف قتال کرو، تلوار اٹھاؤ۔ اس کی دلیل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف سفر ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کوفہ سفر کر کے گئے۔ یہاں پہلی بات تو یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے جس کے مستند ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں وہ لوگ جو حضرت معاویہ پہ اعتراضات کرتے ہیں اور انہیں اور ان کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، وہ یہ واقعہ ذرا اچھی طرح سے سنیں۔ حیرت کی بات ہے، ہمارے نصاب کی جو کتابیں ہیں نا، تاریخ جن میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اسکول اور کالجز کا جو نصاب ہے، اسکول کی کتابوں میں تو اسلامیات کو سوائے پڑوسیوں کے حقوق کے کچھ بھی بیان نہیں ہے۔ میٹرک تک پڑوسیوں کے حقوق چلتے ہیں اسلامیات کی کتابوں میں، کچھ بھی نہیں آتا انسان پڑوسی کے حقوق کے لیے۔ میرے بھائی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، بتا دو اس کو، پھر بھی وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اسکول کا بچہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جھاگا تاکی میں لگا ہوتا ہے، وہ اچھے سلوک کا یہ مطلب چھوڑ۔ تو اسلامیات کی تعلیم ویسے ہی ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں، وہ ایسی تعلیم ہے کہ وہ اس کے لیے اسلامیات کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اخلاقیات ہے، وہ دنیا میں ہر آدمی جانتا ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، امی ابو کا، اچھے بچے ہمیشہ امی ابو کا کہنا مانتے ہیں، رات کو ایک کپ دودھ پی کے سوتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور چند دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ ہمارا میٹرک تک کا جو نصاب ہے نا اسلام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور تھوڑی سی بتی جانے کی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی آ جائے گی تھوڑے دنوں میں اسلامیات۔ بجلی جانے کی دعا کیا ہے اور بجلی آنے کی دعا کیا ہے، کہ اسی کے خلاف بد دعا کرنی ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایم اے میں جا کے ایم اے اسلامیات جب لوگ کرتے ہیں نا، اس میں تھوڑا بہت کچھ بتایا گیا انہوں نے، اس میں تاریخ کا بھی سبجیکٹ ہے ایم اے اسلامیات میں، اور ایم اے تاریخ میں ایم اے بھی باقاعدہ کی جاتی ہے۔ اس تاریخ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو یہ واقعہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں صحیح بخاری کا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ زبیر ابن عوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ کو حواری رسول، حواری کہتے ہیں کسی کا خاص دوست، خالص دوست۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کسی کو کہ وہ کسی کو حواری رسول کہہ کر پکار رہا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر یہ زبیر ابن عوام ہے تو تم نے ٹھیک کہا، ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو تیرے لیے ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ بہت قربانیاں دی ہیں آپ نے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کا نام لے کے جنت کی بشارت دی گئی، ان میں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سفر کر کے گئے مذاکرات کے لیے۔ کس سے مذاکرات کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج سے مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات کس بات پہ؟ کہ ہم تم سے لڑتے کیوں ہیں، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے، کیوں ہم تم سے لڑ رہے ہیں، کیوں ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں۔
دیکھو جب زبیر ابن عوام حضرت علی کا نمائندہ بن کے جا رہے ہو اور خود وجہ بتا دیں کہ میں تلوار کیوں اٹھا رہا ہوں، تو اس کے بعد کسی کو وجہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ ایسے تھے اس لیے تلوار اٹھائی، ایسے تھے اس لیے اٹھائی تلوار، خود وجہ بیان کی جاتی. جا کے ان کے لشکر سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، لقد علمنا ان فیکم زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان تمہاری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہارے ساتھ ہے. مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہے، ہم تمہارے خلاف اس لیے تلوار نہیں اٹھا رہے کہ تمہیں ہم معاذ اللہ جہنمی سمجھتے ہیں، یا تمہیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، یا تمہیں منافق سمجھتے ہیں، یا تمہیں حکومت کا لالچی سمجھتے ہیں، یا تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تم علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل نہیں ہو. یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ وہ بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہے. کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ بدل چکا ہو. اگلا جملہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا، خدا کی قسم ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امی عائشہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زوجہ تھی، آخرت میں بھی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی ہوں گی. اس لڑائی کے باوجود ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار، بولو بھائی، نہیں کر رہے. اگرچہ ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، لیکن جس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں اس کے جنتی ہونے کے قائل، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی زوجہ ہونے کے قائل ہیں، جنتی ہونے کے قائل ہیں ہم. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ایسے مبارک لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا کیوں رہے ہیں آپ؟ جب آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ موجود، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جیسے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ بشارت سچی ہے، اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی ہوں گی، تو بھائی پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ میرا خیال ہے سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ لڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم لڑ اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. وہ آزمائش قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. قرآن کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلو کراؤ، سلو اگر کامیاب نہیں ہوتی تو جو بھی خلیفۃ المومنین کے خلاف ہو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. خدا کی قسم یہ الفاظ میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا، زبیر ابن عوام کے الفاظ ہیں. فرمایا اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہے ہم اس آزمائش میں پڑ گئے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس موقع پر ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی لاج رکھ کے تمہارے خلاف تلوار اٹھانے کو ترک کر دیتے ہیں. ہمیں خدا نے آزمائش میں ڈال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہو. اور اس آزمائش میں ہم پورا کیسے اتریں گے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی شخصیت اور کوئی بھی ایسی شخصیت جس میں بزرگی ہو اس کی مروت سے مغلوب نہیں ہوا جا سکتا. باپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر باپ نماز کے خلاف حکم دے تو مانی جائے گی باپ کی بات. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آخرت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالا کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالا. میرے بھائی یہ صحابہ کرام کا امتحان تھا. سوال پیدا ہوتے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ جب تک خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت نہ ہو جاؤں وہ میرے لیے امیر اور خلیفہ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. دو لڑائیاں ہوئی،
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اور اس لڑائی میں شہید نہیں کیا گیا، یاد رکھیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت علی کے بعد، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور اس لڑائی کو بولو بھائی ختم کر دیا۔ لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کیوں بیعت ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، حالانکہ آپ کے والد تو ان کے خلاف لڑتے رہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن کی ایک تیسری رائے تھی، حضرت علی کی رائے کیا تھی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی امیر المومنین کے خلاف ہو، اور یاد رکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب کسی امیر پر جمع ہو جائے اس کے خلاف جو بھی اٹھے، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، فقتلوہ سے قتل کر دو، چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ حضرت علی کے پیش نظر یہ روایات تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو اختلاف کو ختم کر دیا نہیں کر دیا؟ بتاؤ بھائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے میرے والد خلافت کے مستحق تھے، لیکن میرے والد اگر بغاوت کو نہیں کچل سکے کوئی بات نہیں، انہی کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ذلت کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پہ ترجیح دیتا ہوں، حالانکہ برحق تھے آپ۔ یہ تیسری رائے تھی۔ اس رائے میں بھی نفس پرستی اس میں تو مقصود ہو ہی نہیں سکتی، خلافت سے دستبردار ہونا۔ اور ایک چوتھی رائے بھی تھی بات صحابہ کی، وہ بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو کوفہ میں بغاوت ہو رہی ہے، تم آؤ میری فوج میں شامل ہو کے لڑو اس فتنے کے خلاف۔ امیر المومنین تھے، برحق تھے۔ وہ ترمذی کی حدیث ہے، وہ صحابی تلوار لے کر آئے، وہ لکڑی کی تلوار، اور حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ عنقریب میرے بعد فتنے کھڑے ہونے والے ہیں، لہذا اس میں اگر کوئی شخص یہ کر سکے کہ اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لے تو لکڑی کی بنا لینا، تاکہ وہ کسی سے لڑنے کے قابل نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا میں نے اپنی تلوار لکڑی کی بنا لی ہے، کہیں تو اسی کو لے کے چلتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ میں اس میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ بھی چوتھی رائے تھی۔ زبیر ابن عوام کی رائے یہ تھی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں گا، یہ مجھ پہ فرض ہے۔ حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا نہیں دیا جاتا میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا، یہ میرا حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھی ابتدا میں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حق ہو یا نہ ہو میں وہ کام کروں گا جس میں مسلمانوں کی آپس میں تلواریں نہیں چلیں گی، جس میں مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ لہذا دستبردار ہو کر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو صحابہ میں جو اختلاف ہوا، بعد کے اختلافات سے ہمیں بحث نہیں ہے، وہ جو بھی کرے۔ تو میرے بھائی جب حضرت حسن نے ایک اختلاف کو ختم کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بے پناہ اکرام کیا کرتے تھے، بے حد اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ نے اکرام کیا۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے دور حکومت میں 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، 20 مرتبہ۔ تو میرے بھائی جب حضرت حسن بیعت ہو گئے، پھر اگر کوئی شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرے اور اسی اختلاف کو جو اور نبی علیہ السلام نے بشارت دی حضرت حسن کے بارے میں کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا،
دونوں کو مسلمان کہا ہے اللہ کے نبی نے. تو میرے بھائی اس وضاحت کے بعد پھر اگر کسی کو, وہ مجھے اس موقع پہ لطیفہ یاد آتا ہے, اگر آپ اجازت دیں, وقت تو پورا ہو گیا, جلدی جلدی سنا دوں, ہے تو تھوڑا نامناسب سا, میرا خیال ہے رہنے دیا جائے تو اچھا ہے, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے, تو فتنے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایک دفعہ کسی شخص نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا رافضیوں سے اختلاف کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا اختلاف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی. وہ ہندو نے پوچھا تو ہندو نے کہا کہ اب تو جس کو ملنی تھی مل گئی نا, آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ جب الیکشن ہو رہے ہوں, اس کی اب سلیکشن ہو رہا ہو, اس وقت تو چلو یہ اختلاف کا فائدہ ہے کہ بھائی ان کو پہلے ملنی چاہیے تھی, ان کو چوتھے نمبر پہ. اب تو جس کو پہلے ملنی تھی مل گئی, جس کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملنی تھی مل گئی, آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ بات ہندو نے کی مگر بڑی معقول بات تھی کہ بھائی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے پہلے نمبر پہ, لیکن بیعت کس کے ہاتھ میں لوگ ہوئے؟ ساری دنیا جانتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو گئے, جن میں حضرت علی بھی شامل تھے. اس کے بعد لوگ کس کے ہاتھ میں بیعت ہوئے؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں, ساری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد لوگ کس کے ہاتھ میں بیعت ہوئے؟ حضرت عثمان کو خلیفہ تسلیم کیا گیا, ساری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت علی کو, ساری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت حسن کو. اور اس کے بعد کس کو بنایا گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ کام نمٹ گیا اس ترتیب سے, اب اگر میرے بھائی کسی کو خامخواہ میں شوق ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کا, تو یہ اس کی علامت ہے, اس کی طبیعت میں فتنہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور جس کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو وہ جو کر رہا ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جن صاحب نے یہ اشکال کیا ہے, انٹرنیٹ پہ اشکالات بہت آ رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے, اگر خارش کی بیماری کسی کو ہو نا, ایک بادشاہ سلامت ایک نجومی کے پاس گئے اور کہا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے, کس کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بیٹا پیدا ہونے والے جو شہزادہ بنے گا, دائیں ہاتھ پہ بالکل درمیان میں اگر ہتھیلی پہ خارش ہو تو اس کی علامت ہوتی ہے. بادشاہ صاحب خوش ہو گئے, انہوں نے کہا بائیں ہاتھ پہ بھی ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ بیٹے کے بعد ایک شہزادی بھی پیدا ہوگی. اچھا جی. اس نے کہا اپنے گھٹنے میں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو ایک حکومت اور خلافت ایک اور مملکت کی ملنے والی ہے. اس نے کہا بائیں گھٹنے پہ بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو خارش کی بیماری, آپ کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں. ایک اشکال ہوتا ہے, اعتراض ہوتا ہے, ایک دفعہ دو دفعہ سمجھ جاتا ہے انسان, پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اسے تو خارش کی بیماری ہے. اس بیماری کا, اور خارش کی بیماری اتنے آرام سے حکیموں سے بھی ختم نہیں ہوتی کہ یہ متعدی مرض ہے. حکیم کے پاس خارش کا مریض زیادہ دیر بیٹھے گا, حکیم کو بھی لگ جائے گی, تھوڑے دن میں وہ بھی ادھر ادھر کھج آ رہا ہوگا. تو اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بغض صحابہ کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی کبھی طور پہ کوئی بغض ہے. قرآن نے کس قدر تعریف کی ہے. میں جب یہ سورہ فتح کی آخری رکوع پڑھتا ہوں تو عجیب بجب کی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ, کیسے پیارے الفاظ ہیں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ ہے, جو محمد کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں رحم دل اور کافروں کو بڑے سخت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا تو کسی کو تو رکوع میں اور کسی کو سجدوں میں دیکھے گا. یبتغون فضلا من اللہ, اور یہ رکوع اور سجود دکھلانے کے لیے نہیں ہوں گے, اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا سجدوں کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ خدا کے سامنے جھکنے والے اور پرہیزگار لوگوں کے چہرے ہیں. جب مکہ فتح ہوا, مکہ جس دن فتح ہوا, فاتحانہ انداز سے صحابہ کرام داخل ہوئے تو ہندا بڑی سخت دل عورت تھی, ابو سفیان کی بیوی. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. ہندا ابو سفیان کے پاس آئی, اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام رات کے وقت کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے رات کے وقت, فاتحانہ فوج جب داخل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیا کچھ عیاشی کرتی ہے. شراب کباب کی محفلیں چلتی ہیں, دشمن کی عورتوں کو اٹھا کے بھاگ لیتے ہیں. یہ منظر ہوتا ہے فاتحانہ قوم میں.
ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی. اس نے دیکھا کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ جب مکہ انہوں نے فتح کیا تو یہ کرتے کیا ہے. تو اس نے دیکھا مسجد حرام بھر گئی ہے صحابہ کرام سے, پوری رات آہوزاری, پوری رات, کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں رب کو پکار رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ کے سامنے. ہندا نے صبح ابو سفیان سے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں. ابو سفیان نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہی ہے, جس جماعت کے خلاف میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں, تو میری بیوی ہو کر اس کے خلاف جو ہے اس کے حق میں دستبردار ہو رہی ہے. تو ہندا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بچپن سے لے کے آج تک مسجد حرام میں ایسی عبادت نہیں دیکھی اور عبادت کا یہ انداز نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انداز ہے. فاتحانہ قوم ہے, مگر شراب پینے کے بجائے, زنا کرنے کے بجائے, تکبر سے اکڑنے کے بجائے بیت اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر ایسے خدا کے سامنے ساری رات روئے ہیں یہ لوگ. خدا کی قسم یہ مذہب برحق مذہب ہے, یہ باطل مذہب نہیں ہو سکتا. ابو سفیان کو بھی ترغیب دی اور ابو سفیان جیسے سخت دل آدمی بھی ایمان لے آئے. تو میرے بھائی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو سفیان کیونکہ بعد میں ایمان لائے تھے, جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی اس غلطی کی تلافی کی ہے کہ ہم دیر سے ایمان کیوں لائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئے دور خلافت میں. حضرت عمر خلیفہ تھے مسلمانوں کے. ابو سفیان قوم کے سردار ملنے کے لیے گئے, ساتھ میں حضرت بلال بھی اور ایک تیسرے صحابی بھی. حضرت عمر کو جب بتایا کہ حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے بلایا, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ غلام کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے. حضرت بلال تو غلام تھے, حبشی تھے, میں عرب کا سردار اور عمر مجھے نہیں پہلے بلا رہے, ان کو پہلے بلا رہے ہیں. ابو سفیان کے ساتھ جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان, جب اسلام دنیا میں کمزور تھا بلال حبشی نے اسلام کا ساتھ دیا اور ہم نے اسلام کی مخالفت کی. انہوں نے قربانیاں دی, یہاں تک کہ جب اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا تو میں بھی مسلمان ہو گیا, تم بھی مسلمان ہو گئے. اب خدا کی قسم اس دنیا کی عزت اور ذلت کی بات نہ کرو, ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی تم رسوا ہو جاؤ. لہذا اس رسوائی کی تلافی ایسے ممکن ہے کہ اب مدینہ میں زندگی گزارنے کے بجائے سرحدوں پہ نکل جاؤ اور خدا کے دین کے لیے لڑتے رہو اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ کہا اور ابو سفیان نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور اس کے بعد بقیہ زندگی اسلامی سرحدوں پہ گزاری ہے. مدینہ چھوڑ کے گئے, یہاں صبح شام مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ, جلیبیاں کھانے اور حلوے کھانے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں. صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے مدینہ سے باہر نکلے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات, مدینہ مدینہ نہیں کرتے رہتے تھے, وہ مدینہ سے باہر نکلے. تو ساری زندگی جہاد میں گزاری, ساری زندگی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ساری زندگی جہاد میں گزری ہے. سندھ جو فتح ہوا ہے نا جس میں آج ہم بیٹھے, حضرت معاویہ کے دور حکومت میں فتح ہوا ہے. تو میرے بھائی اس لیے صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور کسی ایک صحابی کا انکار, کسی ایک صحابی سے نفرت ہماری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے سارے صحابہ کا انکار کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی اتباع کا شوق عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, جس طریقے پر صحابہ کرام نہیں چلے وہ نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. اگر ہے تو منسوخ ہو چکی ہے, وہ صحابہ کا عمل اس کی علامت ہے کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نظریے کو مضبوط فرمائے اور صحابہ کرام کی کامل محبت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.